الدائم على أعدائهم أعداء الله من أول يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صلوات بلند آواز پڑھ. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. پروردگار عالم ہماری ان محافل کو، ان جذبات کو، ان اشکوں کو ذخیرہ آخرت قرار دے. ان مجالس کو حب حسین، عشق علی نے ہمارے لیے وسیلہ شفاعت قرار دے. حاضرین مجلس و بانیان مجلس کے جملہ حوائج کو رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں بھی آزاداران سید الشہداء محبین اہل بیت ہیں، ان سب کے حوائج کو قبول فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. ایک زمانہ تھا جب آپ نے کسی سفر پہ جانا ہو تو اس علاقے کے حالات، جغرافیائی حالات، لوگوں کے اقتصادی حالات، معاشرتی حالات کے مطابق وسیلے سفر کو اختیار کر لیتے، زاد راہ تیار کر لیتے، منزل کو طے کرتے اور سفر کا آغاز ہوتا. کہیں پہ ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ پیدل جاتے تھے، پیدل سفر ہوتا، نہیں معلوم منزل تک کب پہنچتے بھی نہیں پہنچتے. اس کے بعد محدود وسائل کے ذریعے سفر کا آغاز ہوا. جو زمانہ اپنا سفر طے کرتا گیا، وسائل سفر میں پیش رفت بھی ہوتی ہوئی نظر آ گئی. جہاز پر اور جہاز سے بھی بالا تر اسباب، راستے بھی کھلے ہوتے گئے. پہلے تنگ سڑکیں ہوتی تھیں، ابھی موٹر وے بننے لگے. لوگ آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک مختصر وقت میں آنا جانا کرتے. خالق کائنات نے جس انسان کو اپنی رحمت کے لیے، اپنی جنت کے لیے بنایا ہے، تو صرف منزل اپنی رحمت اور جنت کو قرار نہیں دیا ہے، بلکہ کئی قسم کے موٹر وے بھی اس بندے کی آسانی کے لیے قرار دیے. اتنے وسیع موٹر ویز بنائے ہیں رب العزت نے کہ ایک سے ایک وسیع، تاکہ بندے کو اپنے رب کی رضوان الہی کے حصول میں اولیاء کے لیے اور جنت کے حصول میں عام آدمی کے لیے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. سب سے عظیم موٹر وے کا نام ہے فطرت توحیدی اور توحید فطری. یعنی مسلمان کافر گھر میں بھی بچے کو مسلمان پیدا کرنا، اس سے بڑھ کر وسیع راستہ نہیں ہو سکتا ہے نجات الہی کے لیے. کافروں کے دامن میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان، مشرک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان، تاکہ کل قیامت کے دن رب العزت کے حضور کوئی بندہ یہ نہ کہے جب جہنم جانے کا اعلان ہو کافر کو: رب العزت تو نے مجھے پیدا ہی کافر کیا تھا، قصور میرا کیا ہے؟ خالق کائنات سننا نہیں چاہتا ہے بندے سے حجت، اپنے بندے کو سنانا چاہتا ہے: اے میرا بندہ، میں نے تجھے اپنے لیے، اپنی رحمت کے لیے، جنت کے لیے پیدا کیا تھا. تجھے کیا ہوا کہ فطرت کے موٹر وے کو چھوڑ کر گمراہی کی تنگ گلی میں جانے لگے ہو؟ علم کی روشنی کے راستے کو چھوڑ کر جہالت کی تنگ گلی میں جانے لگے ہو؟ فطرت کا راستہ وسیع ترین موٹر وے خدا کی طرف پہنچنے کے لیے آسان ترین راستے سے. دوسرا عقل کا راستہ، عقل کا راستہ اس سے بھی وسیع تر ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ خلقت آسمان و زمین کی نشانیاں آتی ہیں، ساری عقل کا راستہ ہے. یعنی اگر آپ سے برہان عقلی در قرآن مجید آیات قرآنی میں
اس ٹاپک پر کبھی گفتگو ہو جائے تو آپ کی ذہنیتیں انشاءاللہ وقتاً وسیع ہو جائیں گی، کھل جائیں گی کہ براہین عقلی خود قرآن کے اندر کتنی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں تقریباً 8 عقلی نشانیاں توحید پر ایک آیت کے اندر ہیں، تسلسل کے ساتھ۔ آپ اس کے بعد دل کا راستہ ہے، دل کا راستہ اس سے بھی نزدیک ترین اور قریب ترین راستہ ہے۔ عقل کا راستہ کیا ہے؟ اثر ہے تو مؤثر ہے، معلول ہے تو علت ہے، مسبب ہے تو سبب ہے، موجود ہے تو واجد ہے، مخلوق ہے تو خالق ہے، یہ عقل کا راستہ ہے۔ دل کا راستہ یہ ہے پروردگار تو ہے تو تو ہے۔ یہ فطرت کے وسیع ترین راستے کو خداوند کریم نے اس انداز سے بنایا، دل کا راستہ۔ رب العزت تو ہے تو تو ہے۔ لیکن چونکہ بارہا عرض کرتا ہوں کہ ہم پر ان چیزوں کا پاسورڈ کھلتا نہیں ہے کہ فطرت ہے کیا چیز، عقل ہے کیا چیز، آیت کیا کہہ رہی ہے، یہ کلمہ کیا ہے، نماز کے اندر نماز کے سی پی یو میں رکھا کیا ہے، اس ڈیٹا سی پی یو کے ڈیٹا میں رکھا کیا ہے، کہ ہم پر یہ پاسورڈ کھلتا نہیں ہے اور ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ جب سمجھ میں آئیں گی تب انسان آگے بڑھے گا۔ بس خداوند کریم نے پہلا راستہ، وسیع ترین راستہ، فطرت کا راستہ، پاک فطرت پہ انسان کو بنایا۔ دوسرا وسیع ترین اور بہت ہی عظیم ترین اور قریب ترین راستہ عقل کا راستہ ہے، انسان کو اپنے پاس بلانے کے لیے۔ صلوات بلند آواز سے اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ تیسرا اس سے بھی وسیع ترین راستہ انزال کتب ہے، کتب آسمانی، قانون الہی کی کتاب ہے۔ چوتھا راستہ اس سے بھی وسیع ترین راستہ ارسال رسول کا راستہ ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک انبیاء کو بھیجا۔ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ آپ نے مولانا صاحب کو دعوت دی ہے، مجلس بھی سجی ہوئی ہے، دسترخوان بھی مزین ہے، مہمان کا آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ مہمان ہر صورت میں حاضر ہو جائے۔ مہمان کو آپ کے گھر کا نہیں پتا، گلی کا نہیں پتا، کوچے کا نہیں پتا، کیسے پہنچے گا؟ جب تک آپ اپنے نمائندے کو بھیج کر مہمان کو گھر کی طرف رہنمائی نہیں کریں گے، آپ کی محنت سنور نہیں جائے گی، آپ کی محنت ضائع جائے گی۔ خالق کائنات نے ادھر رحمت کا دروازہ کھولا، ادھر جنت کا دروازہ کھولا، اس رحمت و جنت کی طرف بلانے کے لیے 1,24,000 نمائندوں کو بھیجا۔ اور یہ تسلسل بعد از آخری نبی قیامت تک کے لیے ان رہنماؤں کا سلسلہ رب العزت نے جاری اور ساری رکھا۔ اور اس سے بھی وسیع تر سیرت طیبہ ائمہ معصومین کو عظیم ترین وسیلہ قرار دیا۔ کیوں کہ خالق کائنات اتنا سارا انتظام اپنے بندے پر اتمام حجت کے لیے کر رہا ہے، حجت پوری ہو جائے تب جا کے انسان سنبھل سکتا ہے، تاکہ کل کو یہ نہ کہے پروردگار ہمیں کوئی بتانے والا آیا نہیں تھا، ہمیں سنانے والا آیا نہیں تھا، ہمیں راہ دکھانے والا آیا نہیں تھا۔ اس کا جواب قرآن میں بار بار آیتوں میں الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا، سمجھانے والا آیا نہیں تھا، بشارت دینے والا نہیں ملا تمہیں، جہنم سے ڈرانے والا نہیں ملا تمہیں۔ ہر طرح سے رب العزت نے حجتیں پوری کی ہیں، اور عذاب الہی آتا ہے حجت تمام ہونے کے بعد۔ یہ جو قرآن آپ شب قدر کو سر پہ رکھتے ہیں، اس میں داستان موسیٰ بھی ہے، داستان لوط بھی ہے، داستان نوح بھی ہے، داستان قوم ہود بھی ہے، عاد بھی ہے، سمود بھی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے پروردگار یہ تو گزشتہ لوگوں کی داستانیں ہیں، یہ کیا اس میں رکھا ہوا ہے کہ ہم سینے پہ لگائے، سر پہ لگائے، مرحومین کے فاتحے کے لیے اسے کھولیں، سفر پہ جاتے وقت بھی اسے چومتے رہیں، دلہن کو بیاہتے وقت بھی اس کو سر پہ اٹھائیں؟ یہ تو گزشتگان کی داستانیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر آیت کے اندر، ہر داستان کے اندر، ہر سورے کے اندر خالق کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ قوم عاد کو ہم نے تباہ کیا ہے تو حجت تمام کرنے کے بعد تباہ کیا ہے، قوم سمود پر عذاب آیا ہے تو حجت الہی پورا ہونے کے بعد انہیں عذاب میں گرفتار کیا ہے، قوم نوح کو طوفان میں اگر گرفتار کیا ہے تو بعد از اتمام حجت کیا ہے،
قوم صالح کو اگر ہم نے تباہ کیا ہے اتمام حجت کے بعد کیا ہے، بنی اسرائیل کے کئی قسم کے قوموں کو ہم نے تباہ کیا ہے تو حجت پوری ہونے کے بعد کیا ہے۔ اسی قرآن میں یہ داستانیں دے کر یہی بتایا ہے نو انسانی کو قیامت تک کے لیے، اے انسانوں، اے مسلمانوں، عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو یہ دو حجتیں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ حجت اور اطرت آل محمد حجت ہے۔ حجت تمام، بغیر حجت کے خالق کائنات کسی ایک فرد کو، چونکہ عادل الہ خدا ہے، ظالم نہیں ہیں، ان کے ہاں ذرہ بھر بھی آپ عدل یعنی ظلم کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہیں۔ جو کچھ ہے اللہ کے ہاں عدل ہی عدل ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اتمام حجت کے بعد انسان عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ تو حجت پوری کیے بغیر رب العزت، یہی دنیا میں آپ کے اوپر بھی، اسلام آباد کے مومنین پر حساب کتاب قبر میں اور طریقے سے ہوگا، پنجاب اور سندھ کے دور افتادہ دیہاتی اگر کوئی مسلمان مر جائے، نماز اس کی باطل ہو، اس کا حساب کتاب اور طریقے سے ہوگا۔ پڑھا لکھا شہر جہاں علماء کی کثرت ہے، وہاں اگر کسی عذاب میں کوئی آدمی مبتلا ہوتا ہے تو اس کی بھی وجہ ہے، اور دیہاتی آدمی نماز بھی نہ پڑھے، ہلکی پھلکی حساب کے بعد اگر وہ عذاب سے چھوٹ بھی جاتا ہے تو اس کا اور حساب کتاب ہے۔ مسلم پاکستان اور ایران اور عربستان میں رہنے والا کافر اگر مر جائے، اس کا حساب کتاب اور ہے، اس لیے کہ ٹی وی پہ، قرآن میں، محفل میں یہ چیزیں اللہ کا نام سن رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی کتاب کے نام سے کتاب دیکھ رہا ہے، اللہ کے گھر کے نام سے مسجد اسے نظر آتی ہے، اذان کے نام سے آوازیں آ رہی ہیں، اس پر حجت پوری ہو گئی ہے۔ چین اور جاپان کے کسی دیہات میں مرنے والا مسلمان، اس پر حجت پوری نہیں ہوئی ہے، اس کا عذاب اور ہے، مسلمان ملک میں مرنے والا کافر کا عذاب اور ہے، اس لیے کہ حجت خدا پوری کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمایا انا حجیج المارقین، یہ جو جتنے بھی دشمنان ہیں مولا کائنات گزرے ہیں، مارقین اور قاسطین و ناکسین، سب پر امیر المومنین حجت ہے۔ جس طرح قرآن حجت خدا نے قرار دیا تھا، اسی طرح ان پر بھی خدا نے انہیں حجت قرار دیا تھا، اس لیے کہ ہادی نہ ہو انسان گمراہ ہو سکتا، جب ہادی ہو، برحق بھی ہو، ظلم کے ساتھ ٹکرانے والا بھی ہو، اللہ تک پہنچانے والا بھی ہو، تو اسے کہا جاتا ہے حجت۔ اب یہ لفظ حجت آپ کی زبان پر بہت استعمال ہوتا ہے، یعنی مثلا آپ ہمیشہ دعا میں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، کیا مطلب یہاں حجت آپ استعمال کرتے ہیں؟ قرآن حجت، خراسان آپ جاتے ہیں، السلام علیکم یا سامن الحجج، اے حجتوں میں سے، اللہ کی حجتوں میں 8ویں حجت، کیا مطلب 8ویں حجت؟ قرآن حجت، امام حجت، سیرت معصومین حجت، عقل سلیم حجت، فطرت پاک حجت، ان حجتوں کے درمیان اپنے بندے کو خالق کائنات نے پال کے دیا ہے، پال کے رکھا ہے تاکہ کہیں گمراہ نہ ہو سکے۔ فرمایا انا حجیج المارقین، راہ سے نکلنے والوں کے لیے خدا نے مجھے حجت قرار دیا ہے۔ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ سقیفے میں بھی یہی ہوا، جب خلافتیں بکنے لگی، تقسیم ہونے لگی، الیکشن کا وقت آیا، آگے بڑھ گئے مولا کائنات، حجت تمام کی۔ فرمایا بتاؤ کہ یہ خلافتیں جو تم تقسیم کر رہے ہو سلیکشن کے ذریعے، اور مجھ سے بڑھ کر اپنی حجت پوری کی، کوالیفیکیشن، اپنی ایبلٹی، مولا کائنات جو خدا نے انہیں حق دیا تھا وہ ظاہر کیا۔ سرور کائنات کی نسبت مجھ سے زیادہ کوئی قریب ہے تم میں سے؟ فرمایا نہیں، سب نے کہا نہیں، یہ پہلی حجت۔ اسلام لانے میں مجھ سے آگے کوئی ہے تم میں سے؟ خاموش، سب نے بعد میں کہا نہیں۔ علم سینے میں، علم الہی اور قرآن کا علم رکھنے میں مجھ سے بڑھ کر تم میں کوئی ہے؟ کہا نہیں۔ اسی طرح
مشرکین کو کافرین کو مارنے میں مجھ سے بڑھ کر تم میں کوئی ہے؟ کہا نہیں۔ آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو الغدیر جلد اول، اور بہت مشہور معروف کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ابھی آیا ہے، وہ پڑھیں۔ اگر کسی کو عربی آتی ہے عربی میں پڑھ لیجئے گا کہ مولا کائنات نے کن کن الفاظ سے سقیفے میں اپنی حجت پوری کی ہے، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ اے کاش علی اگر آتے سقیفے میں اور اپنی کوالیفیکیشن پیش کر لیتے اور ساتھ حجت پوری کرتے، شاید ہم مان لیتے۔ کسی کو کہنے کی گنجائش مولا نے باقی نہیں رکھی۔ کہا کہ اگر خلافت دینی ہے اور حق پر دینی ہے تو میں حاضر ہوں، یہ میرے پاس یعنی خصوصیات ہیں، میرے پاس وہ شرائط موجود ہیں کہ تم میں سے ہر لحاظ سے میں افضل ہوں۔ ادھر سے آواز آئی، علی ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ سیرت شیخین پر عمل کریں۔ اس علی کے سامنے یہ شرط پیش کی جا رہی ہے جس کی ہاں سیرت شیخین پر عمل کریں ہم آپ کو حکومت دیں گے۔ اس علی کے سامنے یہ شرط پیش کی جا رہی ہے کہ جس کی نگاہ میں نہ شرط میں کوئی جان ہے نہ مشروط میں کوئی جان ہے، اس لیے کوئی شرط نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ آپ سیرت شیخین پہ عمل کریں۔ مشروط کیا ہے؟ دنیا کی حکومت آپ کو دیں گے۔ وہ مولا جو اپنی جوتی اپنے ہاتھ سے سیتے ہیں، اپنے بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے دوتے ہیں، ایک کھال کے اوپر مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اپنے اونٹ کو چارہ بھی دیتے ہیں، اس علی کے سامنے دنیا دینے کی شرط پیش کی جا رہی ہے، اور وہ بھی کیسے شرط کے ساتھ کہ جو خود معترض ہے مولا کائنات سب سے زیادہ اس کے اوپر، یہ شرط پیش کی جائے گی۔ لیکن وہاں حجت تمام کر کے آ گئے۔ حجت پوری ہونے کے بعد خدا کے سامنے جنہوں نے اس حق کو چھینا ہے ان کے عذاب میں اور اضافہ ہوگا، اس لیے کہ جو برحق تھے، جو حقدار تھے، انہوں نے اپنی حجت پوری کی کہ میں سب سے زیادہ افضل ہوں، حق رکھتا ہوں۔ اگر یہ پیش نہ ہوتے شاید بعد میں بہانہ کر لیتے، اے کاش علی اگر آ کے ہمیں بتا دیتے تو ہم ایسا نہ کرتے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ آج حجت کے ٹاپک پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زبان پر یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ حجت لغوی طور پر یعنی اصول فقہ میں حجت کا اور معنی ہے، منطق میں، علم منطق میں اور ہے، فلسفے میں اور ہے، لغت میں حجت کا معنی اور ہے، حدیث میں وغیرہ ہر علم میں حجت کا اپنا الگ الگ معنی ہے۔ مجموعی طور پر آسان الفاظ میں حجت اگر پیش کروں، معنی اگر پیش کروں، مدعی اور مدعا علیہ دونوں ایک چیز پر اگر جھگڑ رہے ہو، تنازع ہو، تو مدعی مدعا علیہ کے اوپر اپنے حقانیت اور دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل پیش کر رہا ہے اسے حجت کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، مدعی، مدعا علیہ، دعویٰ، تین چیزیں۔ قاضی نے کہا مدعی سے بیان کرو کہ کس چیز پر، کس لحاظ سے اس چیز پر آپ کی حقانیت ہے، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، ادلہ پیش کر رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے حجت۔ ادھر سے دوبارہ مدعا علیہ شروع کر لیتا ہے، وہ اپنی دلیل کو پیش کر لیتا ہے، یہ ادھر سے وہ اپنی حجت پوری کر لیتا ہے سادہ الفاظ میں۔ باقی اب تاریخ انبیاء میں جائیں گے، یہ وسیع ہے۔ مناظرے کے لیے بھی حجت استعمال ہوتا ہے۔ کتاب احتجاج طبرسی، آپ سب نے سنا ہے نام احتجاج طبرسی، کہاں سے آپ نے نقل کیا یہ حدیث احتجاج طبرسی؟ احتجاج کا جو آج کل ہمارے ہاں نام بدنام ہے، ٹائر جلانا، بینر لگانا ہے نا، روڈ بلاک کرنا، شیشے توڑنا، احتجاج یہ ایسا نہیں ہے۔ احتجاج اظہار حق اور ابطال باطل کے لیے عقلی اور نقلی اور فلسفی برہان پیش کرنے کو احتجاج کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ طوسی اللہم صلی بلند آواز سے پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کتاب احتجاج، جو مفہوم اور مطلب میں نے پیش کیا ہے، اس لحاظ سے قرآن مجید کیا ہے؟ کتاب احتجاج۔ کیسے؟ فرعون نے حضرت ابراہیم سے نمرود نے پوچھا کیسا تمہارا خدا ہے؟
کہا کہ یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مردہ کر دیتا ہے، جان بھی دیتا ہے جان بھی لیتا ہے. کہا وہ میں بھی کرتا ہوں. اچھا آپ بھی کرتے ہیں، چلو دکھائیں کیسے کرتے ہیں. زندان سے 2 مجرموں کو دربار میں بلایا، ایک کی گردن اٹھا دی دوسرے کو آزاد کر دیا. دیکھا امید یعنی مار دیا ایک کو، اڑی زندہ چھوڑ دیا. میں بھی کرتا ہوں، تمہارا خدا بھی کرتا ہے، مجھ میں بس میں بھی اسی لیے کہا میں انا ربکم الاعلی، میں جو خدا تمہارا خدا کرتا ہے وہ میں بھی کرتا ہوں، بس میں بھی خدا ہوں. حضرت ابراہیم نے فوراً کہا میرا خدا ہے نا سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. قرآن نے فرمایا فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو کے. یہ ہے احتجاج، مناظرہ پیش کرنا. اسی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب کی خدمت میں کوئی آیا، کہا کہ تم لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے نبی پر تمام دنیا کی فضیلتیں موجود ہیں، ہر نبی کی فضیلت تمہارے آپ کے نبی میں موجود ہیں. آپ بتائیے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، آپ کے نبی کو کس فرشتے نے سجدہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، بس حضرت آدم افضل ہیں. یہ اس کا سوال. امام نے ابھی حجت پوری کی، اپنی دلیل پیش کیا. فرمایا کہ آدم کو فرشتوں نے کتنا عرصہ سجدہ کیا ہوگا؟ 1 دن، 1 لمحہ، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال سجدہ کیا ہوگا. تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی نے جلد 100 میں اس کا ذکر کیا ہے کہ مولانا نے فرمایا اگر یہ فضیلت زیادہ ہے یا میرے نبی پر خلقت آدم سے پہلے خود اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی، اہل آسمان و زمین کو حکم دیا درود بھیجنے پر، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، یہ فضیلت زیادہ ہے. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کے رہ گیا. یہ ہے احتجاج. اسی طرح آگے بڑھیں. حضرت امام جعفر، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی مامون کے دربار میں، مامون کی یہ خواہش بہت تھی کہ علماء کو بلا لیتے، فلسفی، تاریخی، مفسرین، آپس میں مناظرے کرانا، بحث کرانا، تاریخ ثابت کرنا وغیرہ، اور ساتھ ساتھ کچھ سیاسی اغراض بھی ہوتے تھے. کبھی امام رضا علیہ السلام کو حاضر کیا، کبھی امام جواد کو حاضر کیا، علماء کے ساتھ مناظرے کرائے. تاریخ بڑی پڑی ہے، آپ بحال و انوار دیکھیں، اور اس طرح سیرت معصومین کی کتابیں دیکھیں. سیرت پیشوایان کے نام سے جو کتاب ہے، اگر وہ اردو میں آئی ہے تو اس میں دیکھا کریں. عباس سالت نے پوچھا کہ فرزند رسول، ہاں پہلے مناظرہ ہوا، ہر مکتب فکر کے علماء کو بلایا، مسیحی، یہودی اور شیعہ سنی سارا، ہر ایک کو ان کی کتاب سے امام نے جواب دیا ان کی زبان میں. عربوں کو عربی میں، فارس کو فارسی میں، یورپیوں کو اس زبان میں، ہر جس زبان میں سے بھی تھے. جب واپس بیت الشرف تشریف لائے، اباسل جو اصحاب خاص میں سے تھے، پوچھا فرزند رسول آج میں تعجب میں غرق ہو گیا، آپ نے مجھے تعجب میں غرق کر دیا. کیا ہوا اباسل؟ آپ اس ملک کے علاوہ، یعنی اس فارس، عجم اور عرب کے علاوہ کہیں گئے نہیں ہیں، آپ نے کسی سے زبان سیکھی بھی نہیں ہے. کیسا ہوا کہ ہر بات کرنے والے کو دلیل اس کی زبان میں آپ پیش کر رہے تھے، یہ آپ نے دوسری زبانیں کب سیکھی ہیں؟ مسکرا کر امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مانتے ہو کہ خدا نے ان تمام انسانوں پر مجھے اپنی حجت قرار دیے؟ میں حجت خدا ہوں نہیں ہوں، ہاں ان تمام انسانوں پر خدا نے مجھے حجت قرار دیا ہے، مانتے ہو؟ ہاں. فرمایا جو خدا قادر ہے مجھے ان انسانوں پر حجت قرار دینے میں، ان حجت جن پر حجت قرار دیا ہے، کیا مشکل ہے اس اللہ کے لیے ان کی زبان بھی سکھا دے؟ یہ ہے کہ مثلا ہر ایک کو ہر چیز کے ساتھ مسلح کر کے بھیج دیا. یہی تسلسل جاری رکھیں. یہ عشرے کا موضوع ہے، میں آج سمیٹ رہا ہوں اس کو، ہے نا. کل کسی اور موضوع پہ بولوں گا، پرسوں کسی اور موضوع پہ بولوں گا. فقط فہرست عرض کر رہا ہوں، آپ کا ذوق سماعت اجازت دے رہا ہے کہ یہ مطالب کھل کے بیان ہو جائیں، ہے نا. آپ سن کے تھک گئے ہیں، پورا عشرے میں سنی ہو گئے ہیں، اتنا مجلسیں آپ نے سنی ہیں، نہیں معلوم سی پی یو میں ابھی جگہ ہے کہ کچھ میری مطالب کو سیو کر سکیں، یا ڈیٹا فل ہو گیا ہے آپ کا، ہے نا. خدا اس کو اور وسیع کر دے. صلوات بلند ہو جائیں. زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا مجسم احتجاج بن کے دربار میں گئی.
مناظرہ یعنی احتجاج مناظرہ، حجت پوری کی۔ صاحب حکومت نے کہا کہ فرزند رسول ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کو آپ کے وراثت نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے بابا نے ہی کہا ہے کہ ہم انبیاء نہ وراثت چھوڑتے ہیں، نہ کسی سے لیتے ہیں نہ دیتے ہیں وغیرہ، پتہ نہیں وہ تنہا روایت ہے جس کا راوی خود وہی ہے۔ اس کے بعد دندان شکن جواب ادھر سے شروع ہو گیا، اچھا اگر ایسا ہے حضرت ابراہیم بھی نبی، اسحاق اور اسماعیل بھی نبی، اسحاق اسماعیل ابراہیم کے وارث بن گئے، میں نہیں بن سکتی؟ یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، یوسف یعقوب کے وارث بن گئے، میں نہیں بن سکتی؟ سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، سلیمان داؤد کا وارث بن گیا، میں نہیں بن سکتی؟ یحییٰ بھی نبی، زکریا بھی نبی، یحییٰ زکریا کا وارث بن گیا، میں نہیں بن سکتی؟ کیا حکم الہی کو قرآن سے تو بہتر سمجھ سکتا ہے، میرا بابا بہتر سمجھ سکتا ہے؟ اس طرح یعنی حجت پوری کی۔ اب جواب قرآن سے جب ملا کچھ نہیں کہہ سکا، ذمہ داری لوگوں کے سامعین کے اوپر گردن پہ ڈال دی کہ ان کے فیصلے پر میں نے پہلے قرآن سے دلیل پیش کرنے کی شروع کی، لیکن جب مجسم قرآن ادھر سے بولنے لگی تو ادھر جہالت کی تاریکی تاب نہ لا سکی اور کہنے لگا تمام ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہے کہ ان کے فیصلے کی وجہ سے میں یہ آپ کا حق دینے سے میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ یہاں تک احتجاج پوری کر کے ہم نے ایک شعر میں کہا کہ آ گئی اتمام حجت کر کے بس دربار سے، کب تلک لڑتی اکیلی کفر سے آخر بطول، ساری دنیا رشک اس رشتے پہ کرتی رہ گئی، ساقی کوثر ہیں شوہر اور خود کوثر بطول۔ ایک اور شعر میں عرض کیا ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ کا حق بھی نہیں ملا، بیوی نے سب پہ قبضہ کیا چھاپا مار کے۔ دیکھو خدا نے جس کو حق دیا ہے اس حق کو پورا جسے ملنا چاہیے، اتمام حجت کے باوجود بیٹی کو اس چیز کی کیا ضرورت تھی جو اپنے شادی کے زیورات بھی فقیروں میں تقسیم کرے، شادی کے لباس بھی سائلوں کو دے دے، روزہ رکھ کے اور پیڑ پر پتھر باندھ کر غریب اور مسکین و یتیم کے خبرداری کرنے والی شہزادی کو نہ اس فتح کا نہ اس دولت کا نہ اس کا کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مقصد تھا اتمام حجت کرے تاکہ قیامت تک کے لیے سند رہے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، احقاق حق کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہی تسلسل سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام نے جاری اور ساری رکھا۔ مجسم احتجاج اور مجسم حجت ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ مدینے سے لے کر کوفے تک، مکے تک، مکے سے لے کر کربلا تک، ہر منزل میں دشمن کے اوپر بھی حجت ہے، دوست کے اوپر بھی حجت ہے۔ دشمن کے اوپر یہ کہا، دوستوں کو یہ کہا، کربلا جو کربلا کے قریب ہوتے گئے، یہاں کل کوئی ملنا نہیں ہے، یہاں زندہ رہنا نہیں ہے، یہاں مال غنیمت ملنا نہیں ہے، جو میرے ساتھ رہے گا کل اس وقت وہ جنت میں ہوگا، جو میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتا ہے۔ یہ اندرونی اپنے سپاہ کے اوپر حجت پوری کی۔ باہر جتنے بھی تھے ان پر مکمل مجسم حجت بن گئے، خاص کر جو یہ واقعہ قریب آتا جاتا تھا کربلا ہی سے یعنی مدینہ ہی سے، تو الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناہى عنہ، یہ مدینے کی حجتیں ہیں۔ جب وہاں سے رخصت ہو رہے تھے، ادھر سے محمد حنیفیہ نے آ کے روکنا شروع کیا، ادھر سے ابن عباس نے آ کے روکنا شروع کیا، ادھر سے بنی ہاشم کے بڑے بزرگ آ گئے، ادھر سے حضرت ام سلمہ نے فریاد کیا فرزند زہرا آپ اس سفر پہ نہ جائیے۔ ان کو یہ سمجھا رہے تھے۔ حضرت محمد حنیفیہ کے سامنے جو حجت پیش کی، الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناہى عنہ، نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل کرنے والا کوئی نہیں اور باطل سے روکنے والا کوئی نہیں۔ یہاں سے کاروان چلتا رہا اور آگے جب کسی نے مزید روکنے کی کوشش کی تو ان سے کہا کہ انی سمعت جد رسول اللہ، میں نے اپنے نعرہ رسول خدا سے سنا، ایھا الناس، یہ جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ حسین سب کا، اس کی بہترین دلیل خود یہ سید الشہداء علیہ السلام۔ دنیا میں جو آج کل یہ کہ حسین سب کا ہیں، کیسے حسین سب کا؟ خود ان کا خطبہ، ایھا الناس، شیعو، حنبلیو، سنیو، وہابیو، عربو، عجمو نہیں، ایھا الناس، اے انسانوں،
انی سمعت جدی رسول اللہ، میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے، اگر کوئی حرام الہی کو حلال میں، حلال الہی کو حرام میں بدل دے اور لوگوں میں فحاشی پھیلا دے، تباہی اور فساد، اور خاموش رہے تماشا دیکھتے ہوئے، تو خدا حق رکھتا ہے جو سزا اسے دینا چاہے دے دے۔ یہاں حجت پوری کی۔ اسی طرح ہوتے ہوتے مدینے سے روانہ ہوئے، اور میدان کربلا میں ہم زیادہ تر ان چیزوں کو مصائب میں ذکر کرتے ہیں، ذرا مصائب سے ہٹ کر تجزیہ و تحلیل کیجئے کہ ایک ایک جملہ یہاں اتمام حجت ہے۔ من عرفنی عرفنی ومن لم یعرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا ہے جان لو، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اگر نہیں معلوم تو تمہارے درمیان سہل ساعدی موجود ہے، اس سے پوچھو، تمہارے درمیان زید بن ارقم موجود ہے، اس صحابی سے پوچھو، اگر تمہیں نہیں معلوم تو تمہارے درمیان جابر بن عبداللہ انصاری ہے، ان سے پوچھو۔ 4-5 اصحاب کرام، بزرگ اصحاب کرام کا نام لیا امام علیہ السلام نے، ان سے پوچھو کہ میرے نانا میرے بارے میں اصحاب کے درمیان کیا فرماتے تھے۔ کیوں یہ بار بار یعنی حجت پر کربلا میں زور دے رہے تھے؟ دل جل رہا تھا، کریجے کو آگ لگ رہی تھی سید الشہداء کی، جس امت کے خاطر ان کے نانا امتی امتی کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے رحمت عالم کی یہ امت جہنم کی طرف جا رہی تھی، چونکہ سرور کائنات رحمت عالم بن کے آئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت کا ایک فرد بھی جہنم جائے۔ جب رحمت لے کے آئے ہیں تو جنت کی طرف لے کے جائیں، اور انہی کی نگاہوں کے سامنے اور ان کے وارث برحق کے سامنے جب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ جہنم کی طرف، شیطانت کی طرف، گمراہی کی طرف جا رہے تھے، تو ذمہ داری کا احساس روز بروز زیادہ کرتے گئے سید الشہداء، تاکہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ یہ جو کلمہ کہہ رہے ہیں جہنم کے ایندھن نہ بن جائیں، یہ خدا نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، خدا نے انہیں رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ غضب الہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، یہ جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ حجت خدا ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچا دے، تباہی سے بچا دے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کربلا میں فرزند زہرا آیا تھا، کل کو یہ نہ کہے کہ نہیں معلوم تھا کہ یہ فرزند رسول آیا تھا۔ یہ اس طرح باریکی کے ساتھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ظرفیت میں ہو رہی تھا جو اس مقام فیض عظیم پر فائز ہو سکا۔ باقی جن کی قسمت پہ جہنم لکھی ہوئی تھی، یا وہ 30 سالہ گمراہی میں اس سے پہلے کی حکومتوں کی گمراہوں کی وجہ سے ان کی فطرت کے آئینے پر گمراہی کے غبار بہت ہی ضخیم انداز میں تھے، حق بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے بہت سارے۔ الٹا آپ کے اوپر یہ تہمت کی، یہ کربلا میں جو مارنے والے بھی وہی شیعہ ہی تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں قاتلان مذہب علامہ نقن صاحب کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں، ان کی تحلیل، ان کا نام بھی اس لیے لیتا ہوں کہ انہی مجالس کی برکت ہے اور اس ثواب میں وہ بھی شریک، ان کے روح مقدس بھی شریک ہو جائے۔ بہت پیارا انداز میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، خط لکھنے والوں میں شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، لیکن قاتلین حسین میں شیعہ نہیں تھے۔ اس لیے کہ یہ نقطہ میں اضافہ کر رہا ہوں اپنی طرف سے، اس لیے کہ اگر کوئی اپنے امام کا قاتل ہو تو پہلے وہ تشیع کے حلقے سے نکل جاتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے کہ اپنے امام کے بارے میں ذرہ بر بھی منفی نہ سوچے، قتل کرنا تو اپنی جگہ۔ اگر کوئی اپنے امام کے خلاف زبان استعمال کرے، تشیع کے حلقے سے وہ نکل جاتا ہے۔ کچھ اور ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ امام کے خلاف اگر احتجاج کرے، اعتراض کرے، کچھ اور ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ امام کے خلاف تلوار اٹھائے، خروج کرے، کچھ اور ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ شیعوں نے مارا ہے اپنے امام کو، مارنے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا اگر شیعہ ہو تو شیعہ یہ شیطان ہو، شیعہ یہ فلان ہو، جیسے امام نے میدان کربلا میں یا شیعت آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعوں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ابو سفیان کے شیعہ نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ اس کے بعد علامہ نقل صاحب کا نقطہ عرض کرتا ہوں کہ شیعوں نے خط لکھا، امام کو بلایا، بلا کے نصرت نہیں کی، بڑا گناہ کا کام کیا۔ لیکن سوال کرتے ہیں وہ، بتائیے پیغمبر اسلام کی عظمت بڑی ہے یا حسین کی؟ یقیناً پیغمبر اسلام، اگر وہ نہ ہوتے تو حسین بھی نہ ہوتے۔ اگر نصرت نہ کرنے والا، معصوم کی، حجت خدا کی نصرت نہ کرنے والا اگر کافر ہوتا ہے
تو پیغمبر اسلام کی عظمت بھی بڑی ہے. میدان احد میں جن بزرگوں نے پیغمبر اسلام کو ساتھ جا کے واپس چھوڑ کے آ گئے، ان کے بارے میں پہلے فیصلہ کریں، اس کے بعد پھر شیعوں کے بارے میں. اس لیے کہ نصرت نہ کرنے والا قاتل تو ہے نہیں، خط لکھ کے بلایا ہے اور نصرت نہیں کی ہے. اور جو نصرت نہ کرنے والا کافر ہوتا ہے، تو جو نصرت کی طرف محتاج تھا وہ سرور کائنات تھے، حسین سے زیادہ نصرت کی طرف محتاج تھے وہ. ان کی نصرت نہ کر کے گھر کی طرف بھاگنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں، تو ادھر خط لکھنے والے بھی مسلمان ہو سکتے ہیں. صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. وہاں بھی سرور کائنات نے اعلان کیا، ارے ادھر آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو، ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے اسلام کے اوپر. ابھی آپ جاتے ہیں حج کے اوپر، وہ سارا منظر آپ کے ذہن میں میدان احد میں آتا ہے. اس سال ہمیں جو خدا نے نصیب فرمایا، خصوصی طور پر حضرت علامہ صاحب کی سربراہی میں، علامہ شفا نجفی صاحب کی سربراہی میں، اور مجھے اتفاقاً 2 مرتبہ جانا پڑا میدان احد کی طرف کسی حاجی کو لے کر. تو صرف زیارت ہی مقصد نہیں ہوتی ہے، وہاں پوری تاریخ کو ذہن میں دہراتے ہیں. کبھی اس پہاڑ پہ جاتے ہیں، کبھی اس پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں، اور اتنی تجسس آپ کے اندر اور جذبات آتے ہیں کہ حضرت حمزہ کہاں شہید ہوئے، ان پر مثلا ہندا نے کہاں اس کا جگر چبایا، باقی شہداء کہاں ہے، مقتل کہاں ہے، محاذ کہاں تھا، سرور کائنات کہاں رہے ہوں گے، بھاگنے والے کہاں سے بھاگ کے نکل گئے. ایک حاجی نے مجھ سے پوچھا بھی، جو لوگ آئے تھے یہاں پر کس راستے سے آئے تھے، جو یہاں سے بھاگے ہیں وہ کس راستے. میں نے کہا میں اس وقت یہاں نہیں تھا، ورنہ بتا دیتا آپ سے کہ کس راستے سے آئے تھے اور کس راستے سے بھاگے ہیں. صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. ایک عجیب انداز میں جذبات وہاں ابھر آتے ہیں جب آپ وہاں جاتے ہیں. اور خدا آپ سب کو نصیب فرمائے. جو مجلس و محافل کا مزہ مکہ مدینے میں ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، اس لیے کہ بنجر زمین کو شاداب کرنے میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ مزہ ہے. آپ شادابی میں ہیں، وہ بنجر فکری جمود والی شہر میں نام اور خوشبو اہل بیت کو پھیلانے میں اور مزہ ہے. یہ بھی ایک حجت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نام اہل بیت، ذکر اہل بیت، فکر اہل بیت کی خوشبو وہاں پہنچتی رہتی ہے. اسی طرح گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بہترین تاریخ ساز حجت جو پیش کی ہے دشمن کے سامنے، وہ حجت حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے کہ ہم نے انہیں بیمار بنا دیا ہے، 1 ہفتے کے امام کو 1400 سال ہم نے انہیں بیمار بنایا ہے. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ درد و آلام و مصائب کی دوا ہے اسلام. درد و آلام و مصائب کی دوا ہے اسلام. خود ہی اسلام شفا پائے ایک بیمار کے ہاتھ. خود ہی اسلام شفا پائے ایک بیمار کے ہاتھ. کون کہتا ہے کہ غازی کے کٹے ہیں بازو، کاٹ کر رکھ دیا غازی نے ستمگار کے ہاتھ. یا میدان دمشق میں اور مسجد دمشق میں کافر، مرتد اور دشمن خدا منبر پہ محفل میں 3000 کا مجمع ہے، جو کچھ اس کے منہ میں آ سکتا تھا بولا آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. امام یہ درخواست فرماتے ہیں، زنجیروں میں بند ہے، اس لکڑی پر مجھے جانے کی اجازت دو گے؟ لکڑی پر نہیں کہا، منبر پر، اس لیے کہ منبر تب منبر ہے جب صاحب منبر ہو. قرآن تب قرآن ہے جب صاحب قرآن کے ساتھ ہو. احد کے اور صفین کے نیزوم پر ہو تو قرآن نہیں ہے، سیاہی اور کاغذ ہے. خود مولا کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں. مٹی مٹی ہے لیکن کربلا سے منسوب ہو تو خاک شفا ہے. آنسو آنسو ہے، پوری دنیا کے خاطر جگر کا خون ضائع جا رہا ہے. اگر اشک عزا میں ہو تو گوہر شفاعت ہے. پرچم ہے، بہت ساروں کے پرچم ہوتے ہیں، لیکن امام سے، حسین سے منسوب ہو، عباس سے منسوب ہو تو پرچم عزا ہے. بڑے بڑوں کے بھی جھنڈے جھکائے جاتے ہیں، نہیں جھکا ہے کبھی وہ علم حسین کا ہے. اس لکڑی پر مجھے جانے کی اجازت دے. یزید ایک طرف، مجمع ایک طرف. کیا بولے گا بیچارہ.
اپنے عزیزوں کو بھی کھو دیا ہے، زنجیروں میں بند بھی ہے، اس کا کوئی یہاں کوئی اقارب میں سے بھی نہیں ہے، بولنے دے، جانے دے۔ یزید نے کہا انہیں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو، دیکھیں گے آخر کیا بولے گا۔ اجازت مل گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد ثناء الہی شروع کی۔ میں کہتا ہوں اہل شام کی خوش نصیبی تھی کہ پہلی دفعہ منطق وحی، صاحب وحی کی زبان سے وحی کی باتیں سن رہے ہیں، ورنہ پھر کیا ہو رہا تھا؟ 61 ہجری کا واقعہ ہے نا، 61 ہجری کا واقعہ ہے، 60 سال تک فوٹو کاپی پہ گزارا کر رہے تھے، صحیح اسلام کی باتیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی، گزارا پر چلا رہے تھے۔ آج پہلی مرتبہ خاندان وحی کی زبان مبارک سے وحی کی باتیں سن رہے ہیں۔ فرمایا اوتینا ستن وفضلنا بسبع، خدا نے ہمیں 6 فضیلتیں، 6 نعمتیں، 7 فضیلتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اوتینا ستن، 6 نعمتیں، العلم والحلم والسماحت والسخاوت والشجاع والمحبت فی قلوب المؤمنین، یہ عظیم نعمتیں خدا کی طرف سے ہمارے گھر پر نازل ہوئی ہے۔ وفضلنا بسبع، 7 فضیلتیں ہمارے گھر میں ہیں۔ منا احمد المختار، 1,24,000 انبیاء کا سردار ہمارے گھرانے سے ہے۔ منا صدیق هذه الامہ، اس امت کے نبوت کے تصدیق کرنے والا، اس نبی کے تصدیق کرنے والا پہلا فرد ہمارے گھرانے سے ہے۔ منا جعفر الطیار، فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرنے والا شہید ہمارے گھرانے سے ہے۔ منا حمزہ، سید الشہداء حمزہ ہمارے گھرانے سے ہے، جو سید الشہداء حضرت حمزہ جنگ احد میں جو شہید ہوئے ہمارے گھرانے سے ہے۔ منا سبطایا هذه الامہ، سردار جنت کے 2 سردار ہمارے گھرانے سے ہیں۔ منا سیدۃ النساء العالمین ہمارے گھرانے سے ہے۔ منا مہدی هذه الامہ ہمارے گھرانے سے ہے۔ صلوات بلند آواز سے کوئی مائی کا لال اٹھ کے نیچے سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ارے ہمارا بھی کوئی تھا، ارے ہوتا تو کہہ دیتا، کسی کا کیا ہوتا، کسی کا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کے بعد فرمایا ایھا الناس من عرفنی عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا ہے۔ انا ابن مکہ و مینا، یہ تو جو ایک طالب علم ہوتے ہوئے میں اس کی حقیقت کو کھل کے نہیں سمجھ سکتا ہوں، انشاءاللہ آپ تو سمجھ لیں گے، آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ میں اپنے عاجزی کا اظہار آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ انا ابن مکہ تو مینا، جتنا آپ سمجھے وہ تو میں سمجھا ہوں، جتنا مجھے سمجھنا چاہیے، چونکہ مطلب کی فکر کی بلندی بہت ہے۔ انا ابن مکہ و مینا، میں مکہ و مینا کا فرزند ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں۔ کیا مطلب فرزند؟ فرزند انسان کا ہوتا ہے، جمادات کا نہیں ہوتا۔ مکہ مینا پتھروں کے شہر ہے، مکہ کیا ہے؟ 50 پتھروں کے درمیان چھوٹا سا شہر ہے۔ زمزم، صفا، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ انسان نہیں ہے، حیوان نہیں ہے۔ میں ان کا فرزند ہوں، اس لیے کہ یہ اصطلاح آپ اپنے ملک میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی دفاعی، تعلیمی، معاشرتی کارنامہ انجام دے، اسے لقب دیتے ہیں فرزند پاکستان، کہتے نہیں کرتے ہیں؟ فرزند حقیقی طور پر تکویناً ایک آدمی کا فرزند ہے، ایک کا بیٹا ہے، لیکن آپ پورا پاکستان کا فرزند قرار دیتے ہیں اسے، اس لیے کہ اس نے پاکستان کا دفاع کیا ہے، اس لیے کہ اس نے تعلیمی کارنامہ دکھایا ہے، اس لیے کہ اس نے اقتصادی کارنامہ دکھایا ہے۔ تو جو آدمی ایک ملک کا نام روشن کرے اسے فرزند پاکستان یا فرزند مملکت کہا جائے۔ جو شخصیت پورا عالم اسلام کا نام روشن کرے، پوری دنیا کو پیغام ہدایت دے، وہ کیسے فرزند نہیں ہوگا؟ چونکہ مکہ و مینا شعائر الہی میں سے ہے۔ ہاں، لطف کا نقطہ ادھر ہے، مکہ شعائر الہی میں سے ہے، پورے شعائر الہی مکے کے اندر، مدینے کے اندر شاعر الہی ہیں جو آپ کو وہاں سے یعنی تبرک کرنے سے روکا جاتا ہے۔ زمزم شاعر الہی میں سے ہے، صفا و مروہ شاعر الہی میں سے، قرآن کی گواہی کے مطابق میں ان کا فرزند ہوں۔ یعنی شاعر الہی کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہے جیسا کوئی باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے۔ اب چونکہ میں فصاحت و بلاغت کا ایک طالب علم ہوں، جو لطف مجھے آتا ہے، علامہ صاحب حاضر ہیں
اور جو لطف انہیں آتا ہے شاید یعنی اس فیلڈ میں جو جن کا تعلق نہ ہو انہیں اتنا لطف نہ ہے. اس کے اندر جو استعارہ و تشبیہ و کنایات موجود ہے. فرمایا انا ابن زمزم و مکہ. اس کے بعد فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن علی المرتضیٰ. میں اس کا فرزند ہوں جو دنا فدد اللہ تک لے کے گئے. میں اس کا فرزند ہوں جس کے پیچھے معراج میں فرشتوں نے نماز پڑھی. میں اس کا فرزند ہوں جو معراج پہ گیا فاوحا الی عبدہ الی ما اوحا کی آواز آ گئی. انا ابن علی المرتضیٰ انا ابن من صلی الی القبلتین. میں اس کا فرزند ہوں جس نے ایک نماز دو قبلے کی طرف پڑھی. انا ابن من حارب بالسیفین. میں اس کا فرزند ہوں جس نے ایک جنگ میں دو تلواریں استعمال کی. انا ابن من طعن برمحین. میں اس کا فرزند ہوں جس نے ایک جنگ میں دو دو نیزے استعمال کیے. انا ابن من ضرب علی خراطیم القوم حتی قالوا لا الہ الا اللہ. میں اس کا فرزند ہوں کہ مشرکین کو اتنا مارا کہ لا الہ الا اللہ کہنے پہ مجبور ہو گئے. میں اس کا فرزند ہوں. میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں. میں حسن مجتبیٰ کا فرزند ہوں. اس کے بعد یہ اسی تسلسل کے ساتھ خطبہ جاری رکھا اور آخر میں یہاں تک آ گئے امام. ارے میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو میری نگاہوں کے سامنے لب فرات تشنہ ذبح کیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے لاش اطہر کربلا کی گرم تپتی مٹی میں رکھی گئی اور جس کے سر اطہر کو نیزوں پر رکھ کر کوفہ و شام کے بازاروں میں گمایا پھرایا گیا. ارے میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اتنے بھائی شہید کیے گئے. میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے سامنے جن کے بچوں پر اتنا ظلم ہوا ان کے یتیموں کے اوپر چہروں پر تمانچے لگ گئے. یہ وہ منظر تھا, یہ وہ شام تھا جہاں حضرت سید الساجدین کو وہ خطبہ دینا پڑا. ارے یہی سفر کے ابتدائی ایام ہے جہاں شام میں قیامت مچی ہوئی ہے. مقتل نے لکھا ہے سوگنامہ آل محمد نے عجیب منظر پیش کیا ہے. جب کاروان دربار کے نزدیک آیا حضرت ام کلثوم نے ساروبان کو بلا لیا اپنے پاس. کہا کہ ہماری دو درخواست ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمیں اس شہر سے داخل کیجئے جہاں ہمارے تماشا دیکھنے والے بہت کم ہو. اس شہر سے اس دروازے سے نہ لے جائیے جہاں بہت سارے تماشا دیکھنے والے ہوں. اس کے بعد کہا دوسری درخواست ہماری یہ ہے کہ جتنے شہداء کے سر کجاؤں کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان سروں کو نکال کر نیزوں پہ اٹھا دیجئے تاکہ جتنے دربار اور شہر کے لوگ ہیں ان کی نگاہیں شہداء کی سروں کی طرف ہو اور ہمارے کھلے سروں کی طرف کوئی نہ دیکھ سکے. آگے بڑھ گئے, کاروان چلتا رہا. دربار کے نزدیک جب آ گئے کسی نے ہندا سے کہا کہ ایک کاروان کو لایا جا رہا ہے, ان کے اولاد کو لایا جا رہا ہے, ایک کو قتل کیا گیا ہے کسی مسلمان کو. اس کی کنیز نے کہا چلیے شہزادی تماشا دیکھ لیتے ہیں. انہیں کیا پتا تھا کہ قیامت مچی ہوئی ہے دربار کے اندر اور شام کے اندر. لباس خوبصورت پہن کے کنیز سے کہا کرسی اٹھا کے لے کے آئیے. لے کے آگے بڑھتی ہیں, کرسی لگائی گئی, ہندا اس میں بیٹھ گئی. ہندا اس کا بچپنا اہل بیت کے گھرانے میں گزرا ہے. وہ کنیز رہی ہیں امیر المومنین کی. زینب کبریٰ کے ساتھ شہزادی بڑی ہو گئی, شہزادی کے ساتھ ہندا بڑی ہو گئی تھی, لیکن مقدر نے انہیں وہاں تک شام تک لے گیا تھا. بڑا احسان تھا اہل بیت کا ہندا کے اوپر. جب قریب آ گئی کاروان آیا تو حضرت ام کلثوم سے زینب کبریٰ نے فرمایا اس کرسی پر بیٹھی ہوئی خاتون کو پہچانتی ہو؟ کہا نہیں. کہا یہ ہماری کنیز ہے جو آج ادھر اس دربار میں بادشاہ کی بیوی بنی ہے. نزدیک آ گئے. جب قریب آ گئے تو ہندا نے اشارہ کیا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف. قریب آ گئے, پوچھا آپ لوگ کس شہر سے آئے ہیں؟ جب شہزادی نے کہا ہم مدینے سے آئے ہیں, تاریخ نے لکھا ہے کہ ہندا کرسی چھوڑ کے کھڑی ہو گئی. ارے آپ مدینے سے آئے ہیں؟ ہاں ہم مدینے سے آئے ہیں. آپ نے کچھ پوچھنا ہے مدینے سے؟ ہاں میرا سارا سرمایہ مدینے میں ہے, میرا مولا علی کا گھر مدینے میں ہے, میرا شہزادہ حسین مدینے میں ہے, میری شہزادی زینب مدینے میں ہے.
ارے ان کے بارے میں مجھے خبر دیجئے۔ کہنے لگی شہزادی زینب کبریٰ فرمانے لگی اگر آپ حسین کے انتظار میں ہیں، اگر علی کے انتظار میں ہے، جتنے سروں پہ سر نظر آ رہے ہیں یہ ساری اولاد علی کے سر ہیں، اور جتنے اگر حسین کے انتظار میں ہو تو دیکھے اونچے نیزے پر سنان کے ہاتھ میں تمہارا مہمان تمہارا مولا حسین آیا ہوا ہے۔ اگر شہزادی زینب کے انتظار میں ہو تو پہچان لوگی زینب کبریٰ کو؟ ہاں میری شہزادی ہے، میں کیسے نہ پہچان لوں؟ ایک مرتبہ فرمانے لگی جس زینب کے انتظار میں تم ہو وہ تمہارے گھر کے دروازے پر ام المصائب بن کے آ گئی۔ جب یہ سننا تھا سر سے چادر اتاری، مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال کے بھاگتی ہوئی دربار کی طرف گئی۔ یزید سے کہا یزید تو نے آل محمد کو گرفتار کر کے لایا ہے، اسیر کر کے؟ جب یزید نے دیکھا ہندہ کا سر کھلا ہے، دربار سے اٹھا، تخت سے اٹھ کر اپنی عبا ہندہ کے سر پہ ڈال دی۔ زینب کبریٰ نے مجمع کی طرف دیکھا، وہاں مصیبتہ، ارے کنیزوں کے سروں پر چادریں، ارے شہزادیاں کھلی سار، اس سے بڑھ کے مصیبت نہیں ہو سکتی تھی۔ دربار میں جب قریب لایا سب کو قریب کیا گیا، یزید پلید دربار میں ہے، سر اطہر سید الشہداء کو تش میں رکھا ہوا ہے اور دستے ہاتھ میں خیزران لیے ہوئے دندان مبارک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بزرگ صحابی نے جو اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا کہ سرور کائنات حسین کو اپنے گود میں لے کر جن دانتوں پر بوسہ دیتے تھے، عرض کیا ارے خدا تمہیں تباہ کر دے، انہی دندان مبارک پر میں نے رسول خدا کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ قریب آ گئے، پوچھا شمر ملعون سے یزید نے تو نے کہا تھا کہ میں خاندان بنی ہاشم کو اسیر کر کے لے کے آیا ہوں، یہ تو کوئی غلام اور حبشی غلام جیسے مجھے لگ رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے، جو قد لمبی خاتون ہے وہ علی کی بیٹی ہے جو سفیر حسین ہے، جو قد چھوٹی خاتون ہے وہ حسین کی یادگار سکینہ ہے۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، میں زحمہ تمام کر رہا ہوں، آپ نے بہت گریہ کیا، خدا آپ کے بچوں کو سلامتی دے۔ ایک جملہ دردناک جملہ، یزید پوچھنے لگا جو چھوٹی قد کی خاتون ہے وہ کبھی بیٹھتی ہے کبھی اٹھ جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ شمر ملعون کہنے لگا ارے ہم نے ان سیدانیوں کو ایک رسی میں باندھا ہے، جو قد چھوٹی شہزادیاں ہیں ان سے رہا نہیں جاتا، وہ برداشت نہیں کر سکتی، رسی کی شدت کی وجہ سے کبھی بیٹھ جاتی ہے کبھی اٹھ جاتی ہیں۔ قریب بلایا شہزادی کو، فرمایا پوچھنے لگا کہ تمہارا بابا تمہیں کیا پیش کرتے تھے؟ کہا میرا بابا مجھے ہر قسم کی چیزیں دیتے تھے۔ آیا بابا سے محبت ہے؟ شدت سے، بہت زیادہ۔ کہنے لگے کہ اگر بابا سے ملے گی تو پہچان پائے گی، کیوں نہیں میں اپنے بابا کو ضرور پہچانوں گی۔ کہنے لگے ہاں تش سے رومال اٹھا دیجئے۔ شہزادی نے کہا ارے مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرا بابا چاہیے۔ جب دیکھا کہ اسی تش تش کے اندر تیرا بابا ہے، رومال کو اٹھایا، چیختی ہوئی سر اطہر کو سینے سے لگایا، لبہائے مبارک پر لبہائے مبارک کو رکھا، ایک ایک کر کے مصائب کو ذکر کرنے لگی۔ بابا بتا دوں کربلا سے شام تک کتنے تمانچے لگ گئے، بابا کس نے مجھے اس صغر سنی میں مجھے یتیم کر دیا، بابا کس ظالم نے میرے سر سے تیرے سائے کو اٹھایا، بابا بتا دوں میرے پاؤں پہ کتنے چھالے پڑ گئے۔ یہ مصیبتیں بیان کرتے کرتے زندان کی طرف روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ